اور دیکھا ابو لہب کو باندھی بھاگتی ہوئے، مبارک ہو، تیرا بھائی جو عبداللہ تھا نا، اس کے یتیم بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا آزاد۔ حضور نے جو طواف کیا تھا وہ اونٹنی پہ بیٹھ کے کیا تھا، پیدل نہیں کیا کبھی بھی حج بیت اللہ یا اس کے دوران بھی؟ آپ نے 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کی، جب بھی بیت اللہ کا طواف کیا ہے اونٹنی پہ بیٹھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا اس یاسین لاکسی نیوز کے پروگرام اسلامک سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب، معروف عالم دین ہیں۔ 12 ربیع اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن، دنیا میں آمد کا دن تشریف لائے، وہ منایا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اور مختلف ہمارے جو مسالک وہ مناتے ہیں، اور بعض مسالک کے اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کافی سوال جواب اور سین نیوز کو ٹیلی فونک کالز موصول ہوئی، جس پر خصوصی طور پر مفتی صاحب سے سوال کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ آج ہم مفتی عبدالقوی صاحب سے پوچھیں گے کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے منایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا، اپنی ولادت کا جو عید ہے، خوشی ہے، نوید ہے، وہ منائی؟ کیا خلفۂ راشدین میں سے کسی نے منایا، اس دور میں منایا گیا؟ کیا اس کے بعد اصحاب کرام میں سے کسی نے منایا یا اس منانے کے لیے کچھ کہا گیا؟ کیا شریعت کی، روایت کی، حدیث مبارک کی کتابوں میں اس قسم کی کوئی بات پائی جاتی ہے؟ اس بارے میں ہم جناب مفتی عبدالقوی صاحب سے تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل۔ ہم جو عید میلاد النبی مناتے ہیں 12 ربیع اول کو، اس بارے میں ایک ناظرین نے سوال کیا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے صحابہ نے نبی کی زندگی میں ربیع اول منایا، یا نبی پاک کے وصال پردہ کے بعد خلفۂ راشدین میں سے کسی نے؟ محبت تو سب کو تھی، انہوں نے نہیں منایا۔ اگر نہیں منایا تو کیوں نہیں منایا؟ آج ہم منا رہے ہیں تو کیوں منا رہے ہیں؟ اس سوال کا جامع جواب دیجیے۔ ماشاءاللہ، میں الحمدللہ مسالک سے بالاتر ہو کے بات کرتا ہوں۔ جی، میلاد کا یہ انداز جو آپ کے میرے زمانے میں ہے اور جن کا ہم کئی سالوں سے، یہ انداز تو نہ یقیناً حضور کے زمانے میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، جی بالکل، اور نہ متقدمین کے زمانے میں۔ جی البتہ حضور کا میلاد حضور نے کس انداز میں منایا؟ انداز بدلا ہے، لیکن میلاد پہلے دن سے جاری و ساری ہے۔ وہ کیسے تھے؟ ہاں، روشنی ڈالیے۔ شاباش۔ جس صاحب نے سوال کیا ہے ان کو وہ کہیں کہ آپ اپنے مسلک کے مولانا سے یہی بات پوچھیں جو میں آپ کہہ رہا ہوں۔ جی، کیا بخاری و مسلم کی حدیث ہے؟ چلو انجینئر سے پوچھ لیں بیچارے سے۔ حضور فرماتے تھے کہ ہر پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ جی بالکل، اس میں ہے، کیونکہ انہوں نے آگے یہ بھی فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، بس روزہ رکھتا ہوں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے مفتی صاحب آپ نے اینک پہن رکھی ہے، میں کہتا تھا کہ اس زمانے میں اینک تو نہیں ہوتی تھی، سرما ہوتا تھا جس کے پہننے سے آنکھ ماشاءاللہ ٹھیک رہتی تھی۔ روزہ رکھنا اور بات ہے، عید میلاد النبی میں یہ تقریبات، یہ مختلف قسم کے ایونٹس، یہ اور بات ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی روایت تھی تو وہ اسی طرح آج بھی ہمیں روزہ رکھنے کی روایت کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ایسا مزیدار جواب دوں گا آپ کو۔ ایک ہے سنت، ایک ہے شریعت۔ بڑی اعلیٰ بات میں کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی رحمت نے جو طواف کیا تھا بیت اللہ کا، پیدل چل کر کیا تھا یا اونٹنی پہ کیا تھا؟ نہیں جی، پیدل چل کے کیا۔ اچھا، آپ نے آپ کی بات کی اصلاح کر رہا ہوں، حضور نے جو طواف کیا تھا وہ اونٹنی پہ بیٹھ کے کیا تھا، پیدل نہیں کیا تھا کبھی بھی حج بیت اللہ یا اس کے دوران بھی؟ آپ نے 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے، جب بھی بیت اللہ کا طواف کیا ہے اونٹنی پہ بیٹھ کے۔ اس کی مصلحت تھی؟ نہیں، آپ چھوڑیں آپ اس بات کو۔ اچھا، میرا قرآن آفاقی ہے، میرا نبی رحمت کا علم آفاقی ہے، میرے نبی رحمت کی ہر سنت آفاقی ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ جو حجاج کرام اور جو عمرے والے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جا رہے ہیں، یہ اونٹنی پہ طواف کر رہے ہیں۔ اس وقت تو صحابہ کرام اور خلفۂ راشدین بھی پیدل طواف کرتے تھے نا۔ شاباش۔ سوال ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک جملہ آپ نے شاید میں نہیں سمجھا سکا۔ جی،
میلاد پہلے دن سے ہے، البتہ انداز مختلف ہے۔ پہلے دن کس طرح کا میلاد ہوا شاباش۔ کرتا تھا؟ حضور روزہ کھولتے تھے، جی الحمدللہ، آپ اور ہم بھی کھولتے ہیں۔ بالکل۔ جتنے آپ کے جناب روزے کے کھلنے کے وقت نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، کیا یہ حضور کے زمانے میں تھی؟ میں بڑی عقل کی بات کرتا ہوں۔ نعمتیں اس وقت مختلف ہوں گی، کیا کھجور اور پانی، اور آج اس وقت کے دور کی حاصل حصول جو چیزیں تھیں۔ جیتے رہو۔ میلاد پہلے دن سے ہے، انداز بدلتے جا رہے ہیں، اس لیے اسی انداز کے مطابق ہوگا تو یہ سنت ہے، مختلف انداز میں ہوگا تو یہ شریعت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اونٹنی پر طواف کرو یہ سنت ہے، ابو بکر عمر عثمان نے پیدل چل کر کیا ہے تو یہ شریعت ہے۔ حضور کا یوم میلاد منایا گیا اس حوالے سے کہ حضور نے خود منایا، ہر پیر والے دن آپ نے روزہ رکھا۔ میں مفتی عبدالقوی اس دن روزہ رکھتا ہوں تو یہ سنت ہے۔ اپنے بیٹے کی سالگرہ سے زیادہ حضور کی تشریف آوری پر جشن مناتا ہوں تو یہ سنت ہے، یعنی سنت نہیں بلکہ شریعت ہے۔ چلو، جشن اور روزے کو کیسے میچ کر سکتے ہیں ہم؟ جشن اور چیز، روزہ رکھنا اور چیز۔ روزہ رکھنا متقی کے طور پر، اور جشن تھوڑی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی اس بارے میں کافی ساری ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، وہ بیان بھی آپ کے سامنے ہے۔ جشن اور روزے کو ہم سیم نہیں کر سکتے۔ میں نے کی ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب کو 70 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد نرینہ میں ایک بیٹا دے دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو کچھ میں خوشی مناؤں گا وہ سیرت ہوگی، سنت ہوگی یا شریعت ہوگی؟ یہ تو بالکل ڈھولوں والی بات ہے۔ حضور نے جناب خطبہ عطا فرمایا، آگے لو اسپیکر تھا، آگے جناب یہ کیمرہ تھا۔ آج کے زمانے میں یہی اعتراض کرنے والے ملا، ویڈیو بھی بن رہی ہوتی ہے، اب میں وہاں کھڑے ہو کے ویڈیو کو اڑا کے پھینکو، حضور کے زمانے میں تھا؟ بھائی، حضور کی آواز مبارک اس قدر اعلیٰ و عرفہ تھی کہ جہاں تک آپ کی بات جانی ہوتی تھی ہوا کے ذریعے اللہ پہنچا دیتے تھے۔ آج مفتی عبدالقوی کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ سائنس کی ترقی کے اندر خوشی منانے کے جو انداز ہیں اگر مختلف ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، تو کیا تکلیف ہے مولوی کو کہ اس کو بنیاد نہ بنائے کہ حضور نے خود اپنا میلاد بنایا ہے؟ آپ کی بات بالکل بجا۔ ناظرین کا سوال ہے، خلفاء راشدین اور ہمارے صحابہ کرام نے بھی کیا یہ خوشی منائی، چاہے روزہ رکھ کے یا اور کسی طریقے میں؟ 12 ربیع الاول کا دن، بات آ رہی ہے دن کی۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے اب ایک جملہ میں دے رہا ہوں کیونکہ وقت مختصر رہے۔ سر جس بچے نے سوال پوچھا اس نے کہا اپنے عالم سے پوچھیں جی، کہ حضور کے میلاد کے حوالے سے اور آپ کی سیرت کے حوالے سے جن جن حضرات محدثین نے، چلو فقہا کا نام بھی نہیں لوں گا وہ بیچارہ بدعت کہے گا، اہل تصوف کو نام لوں گا تو پھر تو بیچارہ بالکل ہی فارغ ہو جائے گا۔ جن جن حضرات محدثین نے حضور کے میلاد اور مولد کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں، کیا انہوں نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ نضر اللہ عمران، ہائے ہائے ہائے، فرمایا اللہ اسے خوش رکھے، سر سبز رکھے، شاداب رکھے، شاد و باد و ذیشان رکھے، اللہ اسے ہر طرح کی خوشی کی نعمتیں دے کہ جو خوش نصیب جعل ایام ھذا الشہر، یہ ان کی کتابوں کا جملہ میں سنا رہا ہوں جی، کہ جو ربیع الاول شریف کے دن اور رات کے ہر لمحے کو بطور عید منائے، ہاتھ ملائے۔ یہ کسی سنت میں لکھا ہے، یہ کسی اللہ شریعت اکبر۔ میں لکھا ہے؟ میرے بیٹے یہ جس نے خصائص نبویہ لکھی ہے، جی، یہ علماء کرام کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ آپ یہ کہتے یہ ہر اس اللہ کے ولی محدث نے لکھا ہے جس نے حضور کے میلاد پر کتاب لکھی ہے، چاہے وہ اس کی فیور میں لکھی یا اینٹی لکھی ہے، یہ لفظ انٹی تو اس وقت ہوتے ہی نہیں تھا، انٹی تو بدنصیب میرے زمانے میں ہے، یہ تو 40 سال 50 سال سے چیز۔ انگریز کے آنے کے بعد ہی ہم انٹی بنے ہیں، ورنہ ہمارے اہل سنت جتنے اکابر ہیں، 5ویں صدی والے، 6ٹھی صدی والے، 7ویں صدی والے، 8ویں والے، انگریز کے آنے کے پہلے تک جس نے بھی حضور کے میلاد پر کتاب رکھی ہے، مولد بھی کہتے ہیں، میلاد بھی کہتے ہیں، اس نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اللہ اس کو خوش خرم شاداب آباد رکھے، پر بہار رکھے، پر کیف رکھے۔
جو اس ماہ ربیع الانور کے دن رات کے ہر لمحے کو بطور عید کے منائے. چلو آپ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، مسیحیت کے ضمن میں آ رہا ہے عید الاولنا و آخرنا و آیۃ من. انداز بدلے. اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں جو سب کے لیے ہوگا. حضور کے میلاد آپ کی تشریف آوری کو بطور عید مختلف انداز سے منایا جا رہا ہے جب سے حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں. وہ واقعہ یاد نہیں؟ چلو بخاری کی حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ نے ابھی ذہن میں ڈالی. جی. ابو لہب ہے، اس کی باندھی ہے، اس کا نام بھی کتب حدیث میں موجود ہے. اسی بچے سے پوچھ لیں جس نے سوال کیا ہے. حضرت ابو لہب کو باندھی بھاگتی ہوئے مبارک ہو، تیرا بھائی جو عبداللہ تھا نا، اس کے یتیم بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے کہا آزاد. اب اس سے پوچھو کہ اس انگلی کو اللہ نے کتنا اعزاز عطا فرمایا. یار تماشا بناتے ہو. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا انداز ہے یہ سنت ہے، ہم کہتے ہیں شریعت ہے. حضور کی مسجد نبوی کے مطابق مسجد ہے تو مسجد مسنون ہے. یہ شریعت کی کتابوں میں لکھا ہے، موجود میں ہے. سنا رہا ہوں. بہت شکریہ جناب مفتی عبدالقوی صاحب کا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع اول کے پیدائش کے وقت کو عید میلاد النبی منانے کے حوالے سے جو مختلف اعتراضات اور سوالات جنم لے رہے تھے ان کا جواب دیا اور بڑی تفصیل سے دیا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.